السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائنا ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان حفصہ آصف۔ یہ پروگرام GNN اور چائنا میڈیا گروپ کے تعاون سے آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ پروگرام میں ہم ترقی کے میدان میں چین کی کامیابیوں کا جائزہ لیں گے۔ اس حوالے سے خام کوئلہ کی پیداوار، گرین انٹرپرائزز، اسٹیل انڈسٹری میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کا استعمال، برف کے مجسموں کی نمائش، باکس آفس اور برکس میکانزم، گلوبل ساؤتھ ممالک سمٹ سے متعلق دیگر دلچسپ رپورٹس پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ سال 2025 کے پہلے 5 مہینوں میں چین کی خام کوئلہ کی پیداوار ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی ہے۔ چین نیشنل کوئل ایسوسی ایشن کے مطابق اب تک چین کی خام کوئلہ کی پیداوار 1.99 ارب ٹن رہی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 110 ملین ٹن زیادہ ہے۔ اس مدت کے دوران اب تک کی سب سے زیادہ پیداوار ہے۔ چین نیشنل کول ایسوسی ایشن کے مطابق سال 2025 کے پہلے 5 مہینوں میں چین کی خام کول کی پیداوار ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی، جو اس مدت کے دوران اب تک کی سب سے زیادہ پیداوار ہے۔ ایسوسی ایشن کے اعداد و شمار کے مطابق جنوری سے مئی تک چین کی کل خام کول کی پیداوار 1.99 ارب ٹن رہی، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 110 ملین ٹن یا 6.0% زیادہ ہے۔ جون کے وسط تک چین کے بجلی گھروں میں کول کے ذخائر تقریباً 210 ملین ٹن تک پہنچ گئے ہیں، جو مئی کے آخر کے مقابلے میں 3 ملین ٹن کا اضافہ ہے۔ یہ ذخائر گرمیوں میں بجلی کی زیادہ طلب سے پہلے ملک کو 35 دنوں کی سپلائی فراہم کرنے کے لیے کافی ہیں۔ چین کی آئرن اور اسٹیل انڈسٹری نے اس سال کے پہلے 5 مہینوں میں مستحکم کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، جس میں مستحکم ترقی کے ساتھ ساتھ ساخت میں بھی واضح بہتری نظر آ رہی ہے۔ چائنا آئرن اینڈ اسٹیل ایسوسی ایشن کے اعداد و شمار کے مطابق جنوری تا مئی کے دوران ملک کے بڑے اسٹیل کارخانوں نے 355 ملین ٹن خام اسٹیل تیار کیا، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے برابر ہے۔ اس دوران 314 ملین ٹن خام لوہا اور 352 ملین ٹن اسٹیل مصنوعات کی پیداوار ریکارڈ کی گئی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں بالترتیب 0.3% اور 2.1% زیادہ ہیں۔ اسی عرصے میں چین کی اسٹیل برآمدات میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے، جہاں خام اسٹیل کی خالص برآمدات 50 ملین ٹن سے تجاوز کر گئیں، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 8.79 ملین ٹن زیادہ ہے۔ بیجنگ میں واقع ایک اسٹیل ٹریڈنگ کمپنی میں صنعتی اسٹیل کی مانگ واضح نظر آ رہی ہے، جہاں ٹرکوں کی قطاریں اس مال کو لادنے کا انتظار کر رہی ہیں۔ صنعت کے ماہرین کے مطابق چین کے اسٹیل کھپت کے ڈھانچے میں ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے، جہاں صنعتی اسٹیل کا حصہ مسلسل بڑھ رہا ہے، جبکہ تعمیراتی اسٹیل کا حصہ کم ہو رہا ہے۔ چین کے 2025 کے سمر سیزن میں باکس آفس کی آمدن 2.5 ارب یوان سے تجاوز کر گئی ہے، جس میں پری سیل ٹکٹس بھی شامل ہیں۔ باکس آفس ٹریکر بیکن کے مطابق اگست تک 60 سے زائد مقامی اور بین الاقوامی فلموں کو ناظرین کے لیے پیش کیا جائے گا، جن میں تاریخ پر مبنی ڈرامے، سسپینس، اینیمیشن، سائنس فکشن اور ایکشن سے بھرپور فلمز شامل ہیں۔ باکس آفس ٹریکر بیکن کے مطابق چین کے 2025 کے سمر سیزن میں باکس آفس کی آمدنی 2.5 ارب یوان تقریباً 348.90 ملین امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس میں پری سیل ٹکٹس بھی شامل ہیں۔ جون سے اگست تک 60 سے زائد مقامی اور بین الاقوامی فلموں کو ناظرین کے لیے پیش کیا گیا، جس میں تاریخی ڈرامہ، سسپینس، اینیمیشن، سائنس فکشن اور ایکشن سے بھرپور فلمیں شامل تھیں۔ فلم بینوں کے لیے فلموں کے انتخاب میں ہر قسم کی فلم شامل کی گئی تھی۔ اس سال کی گرمیوں کی مقامی فلموں میں کامیڈی، تھرلرز اور اینیمیٹڈ فلمیں نمایاں ہیں۔ دی لیچی روڈ، لیٹ دی میوزک فلائی اور ڈونگجی آئی لینڈ فلمیں ناظرین کے لیے پیش کی گئیں، جو کامیڈی، ڈرامہ اور تاریخی تھیں۔ اس کے علاوہ اینیمیٹڈ فلمیں بھی پیش کی گئیں، جس میں اسٹرینج ٹیلز، دی لیجنڈ آف ہی 2 شامل تھیں۔ یہ اینیمیشن فلم ایک شیطانی بلی اور اس کے مالک کے مہم جوئی کی دلچسپ کہانی، جو خاندانوں کے لیے ایک پرجوش تجربہ پیش کرتی ہے۔ چین کے سمر باکس آفس کی اس سال بھی ریکارڈ طور کارکردگی رہی، جس میں نہ صرف مقامی فلمیں بلکہ بین الاقوامی فلمیں بھی شائقین کو متوجہ کر رہی ہیں۔ اسٹیل انڈسٹری کی ترقی کی رفتار مزید تیز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کا استعمال چین کی اسٹیل انڈسٹری میں تیزی سے تبدیلیاں لا رہا ہے۔
جانگ یانگ میں واقع زینگچینگ سٹیل ملز نے اے آئی سے مدد لینے والے ڈیٹیکشن سسٹم استعمال کرنا شروع کر دیا ہے جو صرف 0.1 سیکنڈ میں اسٹیل کی مصنوعات میں 0.2 ملی میٹر کے نقص کا پتہ لگا سکتا ہے۔ یہ سسٹم دنیا بھر میں اسٹیل کی صنعت میں پہلی بار استعمال ہو رہا ہے۔ مصنوعی ذہانہ ٹیکنالوجی کا استعمال چین کی اسٹیل انڈسٹری کی تبدیلی کو تیز کر رہا ہے۔ چین کی اسٹیل انڈسٹری زیادہ ذہین، سبز اور مؤثر بن رہی ہے۔ چین کے مشرقی صوبہ جیانگسو کے شہر جیانگیانگ میں واقع ایک ماڈل صنعتی مینوفیکچرر زینگچینگ اسپیشل اسٹیل نے اے آئی سے مدد لینے والا ایک ڈیٹیکشن سسٹم استعمال کرنا شروع کر دیا ہے جو صرف 0.1 سیکنڈ میں اسٹیل کی مصنوعات میں 0.02 ملی میٹر کے نقص کا پتہ لگا سکتا ہے۔ یہ اسٹیل کی صنعت میں دنیا بھر میں پہلی بار استعمال ہو رہا ہے۔ وانگ جونگجیانگ اسٹیل ورکس کمپنی کے ڈپٹی جنرل مینیجر نے کہا کہ ہماری خود مختار طور پر تیار کردہ فرنس ٹیمپریچر پریڈکشن ماڈل درجہ حرارت، دباؤ، ترکیب اور ہوا کے حجم کے بارے میں ریئل ٹائم ڈیٹا فراہم کرتی ہے۔ اے آئی ٹیکنالوجی کی بدولت ہمیں بڑی تکنیکی معاونت مل رہی ہے۔ شنگھائی میں ZG گروپ بھی مصنوعی ذہانت سے روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں تاجروں کے لیے 10 ملین سے زیادہ ٹرانزیکشن میسیجز کو ہینڈل کر رہا ہے اور روزانہ 20 ملین سے زیادہ ٹرانزیکشن میسیجز کو خود کار طریقے سے اپڈیٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اے آئی سے مدد لینے والا پلیٹ فارم بیک وقت 20,000 گاڑیوں کی اہلیت کا جائزہ لے سکتا ہے اور 40,000 سے زیادہ لاجسٹک ٹریجیکٹریز کی نگرانی کر سکتا ہے۔ چین میں گرین انٹرپرائزز نے موسم سرما میں 50 ملین ٹن سے زائد اناج کی خریداری کی ہے۔ نیشنل فوڈ اینڈ اسٹریٹجک ریزروز ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق چین نے ہینان، انہوئی اور ہیبے جیسے بڑے گندم پیدا کرنے والے علاقوں میں کم سے کم قیمت پر خریداری کی پالیسی پر عمل درآمد جاری رکھا ہے، جس سے کسانوں کو اپنی فصل فروخت کرنے میں مدد ملتی ہے۔ چین میں گرین انٹرپرائزر نے 50 ملین ٹن سے زائد موسم گرما کی فصلوں کی خریداری کی ہے۔ یہ اعداد و شمار نیشنل فوڈ اینڈ اسٹریٹجک ریزروز ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں۔ چین نے ہینان، انہوئی اور ہیبے جیسے بڑے گندم پیدا کرنے والے علاقوں میں کم سے کم خریداری قیمت کی پالیسی پر عمل درآمد جاری رکھا ہے، جس سے کسانوں کے غلہ فروخت کرنے کے مفادات کو مؤثر طریقے سے محفوظ بنایا گیا ہے۔ آپریشنل کارکردگی کو یقینی بنانے کے لیے چائنا گرین ریزروز گروپ نے صرف ہینان میں 176 خریداری ڈپو اور 300 پروڈکشن لائنز فعال کی ہیں۔ جیسے جیسے مزید اہم پیداواری علاقوں میں کم سے کم خریداری قیمت کی پالیسی لاگو ہو رہی ہے، ملک میں گندم کی قیمتیں مستحکم ہیں اور مارکیٹ فعال ہو رہی ہے۔ ذخیرہ کرنے والے، نقل و حمل اور فروخت سمیت لاجسٹکس چیلنجز سے نمٹنے کے لیے چینی کمپنی نے ہوئیبے، جیانگسو، انہوئی اور کچھ دیگر علاقوں میں خریداری کو تیز کیا ہے۔ کمپنی کے پاس فی الحال 12 خصوصی ڈاکس اور لاجسٹکس بیس ہیں، جبکہ 13 گودام غلہ جمع کرنے کے لیے کھلے ہیں۔ NFSRA نے کسانوں کے لیے مناسب قیمتوں پر غلہ فروخت کرنے کے چینلز تک رسائی کو یقینی بنانے کے لیے ٹارگیٹڈ اقدامات اپنائے ہیں، جس سے قومی غلہ مارکیٹ کو مزید مستحکم کیا گیا ہے۔ چین کی دہائیوں پر محیط صحرائی جنگ میں ایک اہم سنگ میل اندرونی منگولیا نے صحرا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تاریخی گرین بیلٹ مکمل کر لی۔ منگولیا کے الاشالی خطے میں 3 بڑے صحراؤں کے گرد ریت کو روکنے والی رکاوٹیں مکمل کر لی گئی ہیں۔ یہ روایتی طریقہ ریت کو ایک جگہ پر روکنے کے لیے صحرا میں گھاس کو شطرنج کے بورڈ کی طرح لگایا جاتا ہے۔ چین کے اندرونی خود اختیار علاقے منگولیا نے صحرا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تاریخی گرین بیلٹ مکمل کر لی ہے۔ چین کے اندرونی منگولیا کے الاشالی خطے میں 3 بڑے صحراؤں کے گرد ریت روکنے والی رکاوٹیں مکمل ہو گئی ہیں، جو ملک کی دہائیوں پر محیط صحرائی جنگ میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ روایتی طریقہ ریت کو ایک جگہ پر روکنے کے لیے صحرا کی سطح پر گھاس کو شطرنج کے بورڈ کی طرز پر لگایا جاتا ہے۔ اب تک 1856 کلومیٹر طویل ایک گرین بیلٹ نے الاشالیگ میں واقع بدین، جاران، اولانبو اور ٹینگر صحراؤں میں ریت کو روکنے کا عمل مکمل کیا ہے۔ اس کے علاوہ صحرا کو مزید وسیع ہونے سے روکنے کے منصوبوں پر بھی کام کیا جا رہا ہے، جس میں صحرا کے کناروں پر پودوں کی پٹی لگا کر سرکتے ہوئے ٹیلوں کو روکا جاتا ہے۔ الاشالیگ کا رقبہ 2,70,000 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ تینوں صحرا مل کر 94,700 مربع کلومیٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں، جو علاقے کے کل رقبے کا 1/3 اور اندرونی منگولیا کی صحرائی زمین کا 80% سے زیادہ ہے۔ گزشتہ سال کے آخر تک مقامی حکام نے
3 صحراؤं کے کناروں پر 1425 کلومیٹر گرین بیلٹ تعمیر کر لی تھی۔ اس سال انہوں نے 431 کلومیٹر کے فاصلے کو ہاتھ سے اور مشینوں کے ذریعے ریت روکنے کی تکنیک سے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہانگ کانگ کے باسیوں نے چین کے طیارہ بردار بحری جہاز شانڈونگ کے 5 روزہ دورے کے دوران چین کی بحری ترقی اور قومی طاقت پر فخر کا اظہار کیا ہے۔ 20,000 سے زائد افراد نے ہانگ کانگ میں منعقد ہونے والی تقریب کے دوران بحری بیڑے کا دورہ کیا، جس کی قیادت ملک کے پہلی مقامی طور پر تیار کردہ طیارہ بردار جہاز شانڈونگ کر رہا ہے۔ ہانگ کانگ کے باسیوں نے چین کے طیارہ بردار بحری جہاز شینگڈو کے 5 روزہ دورے کے دوران مادر وطن کی بحری ترقی اور قوت پر فخر کا اظہار کیا۔ تقریباً 20,000 افراد نے ہانگ کانگ میں منعقدہ عوامی تقریب کے موقع پر چینی بحری بیڑے کا دورہ کیا، جس کی قیادت ملک کے پہلے مقامی طور پر تیار کردہ طیارہ بردار جہاز شینگڈو کر رہا تھا۔ یہ طیارہ بردار جہاز 3 دیگر جنگی جہازوں کے ساتھ گزشتہ دنوں وکٹوریہ ہاربر پہنچا تھا، جس کے بعد سے ہی ہانگ کانگ کے شہری اس فوجی بحری بیڑے کو قریب سے دیکھنے کے لیے ہر طرف سے امڑ آئے ہیں، جو ان کے دلوں میں قومی فخر کی لہر دوڑا رہا ہے۔ شہریوں نے اپنے جذبات بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہانگ کانگ کے تمام نوجوانوں کو ہماری مادر وطن کی ترقی دکھاتا ہے، جو ہماری نئی نسل کو متاثر کر رہا ہے۔ ہمارا ملک اب مضبوط ہے اور عوام پرامن زندگی گزار رہے ہیں، جو ہمیں بہتر طور پر معیاری ترقی میں شامل ہونے کا موقع دیتا ہے۔ جب ملک محفوظ ہوتا ہے تب بھی ہمارے گھر پروان چڑھتے ہیں۔ شینگڈو طیارہ بردار جہاز کا یہ دورہ نہ صرف ہانگ کانگ کے عوام کے لیے ایک تاریخی موقع تھا، بلکہ اس نے چین کی بحری طاقت اور قومی یکجہتی کے جذبات کو بھی مزید مضبوط کیا ہے۔ جنوبی چین کے شہر زوہائی میں سمر کیمپ میں شریک تائیوان کے 1800 سے زائد طلبہ چائنیز مین لینڈ میں تعلیم، روزگار اور کاروبار کے مواقع دریافت کرنے کے لیے پر امید ہیں۔ آل چائنا فیڈریشن آف تائیوان کمپیٹریارٹس کے زیر اہتمام سمر کیمپ کی مرکزی تقریبات گزشتہ دنوں گوانگڈونگ میں منعقد ہوئیں، جو گوانگڈونگ کو ہانگ کانگ اور مکاؤ کے ساتھ ضم کرنے کی بہترین مثال ہیں۔ جنوبی چین کے صوبہ گوانگڈونگ کے شہر زوہائی میں ایک سمر کیمپ میں شریک تائیوان کے 1800 سے زائد کالج طلباء چائنا مین لینڈ میں تعلیم، روزگار اور کاروبار کے مواقع کو دریافت کرنے کے بارے میں پر امید ہیں۔ آل چائنا فیڈریشن آف تائیوان کمپیٹریارٹس کے زیر اہتمام اس سمر کیمپ کی مرکزی تقریبات گزشتہ دنوں گوانگڈونگ میں منعقد ہوئیں۔ زوہائی کا ہینگنگ کنگ جزیرہ اس دورے کا ایک اہم پڑاؤ تھا، جو گوانگڈونگ کو ہانگ کانگ اور مکاؤ کے ساتھ ایک علاقائی اختراعی مرکز میں ضم کرنے کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس انضمام سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے شعبوں میں سے ایک روایتی چینی طب TCM ہے۔ تائیوان کے ایک طالب علم جو TCM کے طالب علم ہیں نے کہا کہ اس طرح تشہیر دیکھ کر میں بہت خوش ہوں۔ میں یہاں رہ کر اپنا کریئر بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ مین لینڈ میں ایک وسیع مارکیٹ ہے اور نوجوانوں کی حمایت کے لیے مضبوط پالیسیاں اور عملی اقدامات موجود ہیں۔ ہماری یونیورسٹی پہلے ہی ادویاتی کمپنیوں کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ یہ دورہ نہ صرف تائیوان کے نوجوانوں کے لیے چین کی ترقی اور مواقع سے آگاہی کا ذریعہ بنا، بلکہ دونوں اطراف کے درمیان مفاہمت اور تعاون کو بھی فروغ ملا ہے۔ چین کے صوبہ ہیلونگ جیانگ کے شہر ہاربن میں گرمیوں کے موسم میں برف کے مجسموں کی نمائش منعقد کی گئی۔ نمائش میں آنے والے افراد کو ایک منفرد تجربہ فراہم کیا جاتا ہے۔ حالیہ دنوں میں صوبائی دارالحکومت ہاربن میں دوپہر کے وقت درجہ حرارت 31 ڈگری سیلسیس کے قریب رہا۔ آئس پویلین میں مجسمہ ساز موسم سرما کا جادوئی ماحول تخلیق کرنے والے جیکٹس کا استعمال کرتے ہیں۔ چین کے شمال مشرقی صوبے ہیلونگ جیانگ کے شہر ہاربن میں گرمیوں کے موسم میں برف کے مجسموں کی نمائش منعقد کی گئی ہے تاکہ یہاں آنے والے افراد کو ایک منفرد تجربہ فراہم کیا جا سکے۔ حالیہ دنوں میں صوبائی دارالحکومت ہاربن میں دوپہر کے وقت اوسط درجہ حرارت 31 ڈگری سیلسیس کے قریب رہا ہے۔ تاہم آئس پویلین کے اندر مجسمے بنانے والے افراد کے لیے موسم سرما کا جادوئی ماحول تخلیق کرنے والے جیکٹس پہنے ہوئے ہیں۔ ہاربن آئس اینڈ سنو ورلڈ کے اندر واقع یہ پویلین 23,000 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور ہزاروں برفانی مجسمے اس کی زینت ہیں۔ ایک مجسمہ ساز کہتے ہیں، ہم نے سونگوا دریاچ سے حاصل کردہ قدرتی برف استعمال کی ہے۔ جب فروری میں آؤٹ ڈور آئس اینڈ سنو ورلڈ بند ہوا تو یہ جگہ اس وقت کھولی گئی۔ اس مقام کی تعمیر کے لیے 2000 سے زائد افراد کو متحرک کیا گیا تھا، جن میں سے 200 افراد صرف برف کی مورتیاں بنانے پر مامور تھے۔ بہت سے برفانی مجسمہ ساز
ساز ہاربن نارمل یونیورسٹی کے طلباء ہیں وہ تجربہ کار کارکنوں سے برف تراشنے کی تکنیک سیکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ مقامی خصوصیات کو مزید افراد کے سامنے پیش کیا جا سکے گا۔ چین نے سیاحت کے فروغ کے لیے اور بین الاقوامی سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے جولائی سے ڈپارچر ٹیکس ریفنڈ پالیسی کو مزید شہروں تک وسعت دے دی ہے، جن میں شمال مشرقی ساحلی شہر ڈالیان اور وسطی چین کا صوبہ ہوبئی شامل ہیں۔ چین نے سال 2015 میں بین الاقوامی سیاحوں کے لیے ڈپارچر ٹیکس ریفنڈ پالیسی نافذ کی تھی۔ چین نے بین الاقوامی سیاحوں کو راغب کرنے اور اندرون ملک کھپت کو فروغ دینے کی کوششوں کے تحت جولائی سے ڈپارچر ٹیکس ریفنڈ پالیسی کو مزید علاقوں تک وسعت دے دی ہے، جن میں شمال مشرقی شہر ڈالیان اور وسطی چین کا صوبہ ہوبئی شامل ہیں۔ چین نے 2015 میں بیرونی سیاحوں کے لیے ڈپارچر ٹیکس ریفنڈ پالیسی نافذ کرنا شروع کی تھی۔ ڈالیان میں ڈپارچر ٹیکس ریفنڈ پالیسی کے نافذ ہونے کے بعد غیر ملکی افراد نامزد اسٹورز پر خریداری کے فوراً بعد نقد رقم کی واپسی کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ ایک روسی سیاح کہتی ہیں، ہم چینی چائے کو بہت پسند کرتے ہیں، ہم نے ابھی مختلف ذائقوں والی کئی اقسام کی چینی چائے آزمائی ہے۔ ٹیکس ریفنڈ پالیسی کی بدولت ہم اس چائے کو بہتر قیمت پر خرید پا رہے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس سال کے پہلے 6 ماہ میں ووہان میں 160 سے زائد ممالک، خطوں اور بین الاقوامی علاقوں سے آئے افراد کی تعداد گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 30.3% اور کل اخراجات 37.8% بڑھ گئے ہیں۔ ہوبئی کی نئی ٹیکس ریفنڈ پالیسی کے نافذ ہونے کے ساتھ خطے میں اندرون ملک کھپت میں مزید اضافے کی توقع ہے۔ رواں سال جنوری سے مئی تک دیہی سڑکوں کی تعمیر و مرمت میں سرمایہ کاری 131.16 ارب یوان تک پہنچ گئی۔ چین کی وزارت نقل و حمل کے اعداد و شمار کے مطابق اس عرصے کے دوران 28,000 کلومیٹر دیہی سڑکوں کی تعمیر و تجدید کی گئی اور 1,424 خطرناک پلوں کو بھی اپ گریڈ کیا۔ چین کی وزارت نقل و حمل کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق اس سال جنوری سے مئی تک دیہی سڑکوں کی تعمیر و مرمت میں سرمایہ کاری 131.16 ارب یوان تقریباً 18.30 ارب امریکی ڈالر تک پہنچ گئی۔ اس عرصے کے دوران 28,000 کلومیٹر دیہی سڑکوں کی نئی تعمیر یا تجدید کی گئی اور 1,424 خطرناک پلوں کو اپ گریڈ کیا گیا۔ سال کے آغاز سے چین نے دیہی سڑکوں کو بہتر بنانے کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کیا تھا۔ ان کوششوں کا مرکز سڑکوں کی تعمیر و مرمت اور ان کو بہتر بنانے پر ہے، جس کا مقصد جدید دیہی نقل و حمل کے نظام کی ترقی کو تیز کرنا ہے۔ اس کا ہدف دیہی نقل و حمل کو متعلقہ صنعتوں سے جوڑنا ہے تاکہ دیہی علاقوں کے ماحولیاتی اور وسائل کے فوائد کو حقیقی معاشی فوائد میں تبدیل کیا جا سکے۔ فی الحال چین کا دیہی سڑکوں کا نیٹ ورک 4.6 ملین کلومیٹر سے زیادہ پھیلا ہوا ہے، جو ملک کی کل سڑکوں کی لمبائی کا تقریباً 85% بنتا ہے۔ یہ وسیع نیٹ ورک دیہی علاقوں کو شہری علاقوں سے جوڑتا ہے، جس سے دیہی علاقوں میں رسائی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں 13ویں عالمی امن فورم کا انعقاد کیا گیا۔ 86 ممالک کے شرکاء نے امن کے لیے مشترکہ ذمہ داری پر زور دیا۔ عالمی امن کو فروغ دینے اور تنازعات کے حل پر تبادلہ خیال کے لیے 1200 سے زائد معزز مہمانوں نے فورم میں شرکت کی۔ امن کے لیے اس بیٹھک کا موضوع عالمی امن اور خوشحالی کو آگے بڑھانا، مشترکہ ذمہ داری، فائدہ اور کامیابی ہے۔ امریکہ چین تعلقات، معاشی تجارت اور گلوبل ساؤتھ جیسے موضوعات میں بھی اجلاس پر توجہ کا مرکز رہے۔ بیجنگ میں 13ویں عالمی امن فورم کا آغاز 86 ممالک کے شرکاء نے امن کے لیے مشترکہ ذمہ داری پر زور دیا۔ عالمی امن کو فروغ دینے اور تنازعات کے حل پر تبادلہ خیال کے لیے 86 ممالک اور خطوں کے 1200 سے زائد مہمانوں نے 13ویں عالمی امن فورم میں شرکت کی۔ 2 سے 4 جولائی تک جاری رہنے والے اس فورم کا موضوع عالمی امن اور خوشحالی کو آگے بڑھانا، مشترکہ ذمہ داری، فائدہ اور کامیابی ہے، جس میں ممتاز اسٹریٹجسٹ، اعلیٰ پالیسی ساز اور سابق سیاسی رہنما جمع ہوئے۔ امریکہ چین تعلقات، معاشی تجارت اور گلوبل ساؤتھ جیسے موضوعات اس اجلاس میں توجہ کا مرکز رہے۔ یورپی کونسل کے سابق صدر اور بیلجیم کے سابق وزیر اعظم ہرمن وان رومپوئے نے فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ٹیرف جنگ صرف معاشی نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ یہ اعتماد پر بھی حملہ ہے، خاص طور پر اگر یہ کسی ملک یا عالمی معیشت کے لیے معقول اقتصادی حساب کتاب پر مبنی نہ ہو، اس میں سب ہار جاتے ہیں۔ شرکاء نے بین الاقوامی برادری سے یکجہتی اور ہم آہنگی کو برقرار رکھنے
عالمی حکمرانی کو بہتر بنانے اور چیلنجز کے مشترکہ حل کی اپیل کی۔ انہوں نے چین سے بین الاقوامی امور میں زیادہ فعال کردار ادا کرنے کی امید بھی ظاہر کی ہے۔ برکس ممالک کے درمیان گہرے اقتصادی اور تجارتی تعاون کی حمایت کے لیے مشرقی چین کے شہر ژیامن میں برکس کسٹم سینٹرز آف ایکسیلنس کا باضابطہ افتتاح کر دیا گیا۔ چین کی جانب سے شروع کیے گئے اسمارٹ کسٹمز تعاون شراکت داری پروگرام کا مقصد اسمارٹ کسٹمز اقدامات کو آگے بڑھانے میں برکس ممالک کی ترقی اور تعاون کو فروغ دینا ہے۔ برکس ممالک کے درمیان گہرے اقتصادی اور تجارتی تعاون کی حمایت کے لیے مشرقی چین کے فوجیان صوبے کے ژیامن شہر میں برکس کسٹم سینٹر آف ایکسیلنس کا باضابطہ افتتاح کر دیا گیا۔ چین کی جانب سے شروع کیے گئے اسمارٹ کسٹم تعاون شراکت داری پروگرام کا مقصد اسمارٹ کسٹم اقدامات کو آگے بڑھانے میں برکس ممالک کی ترقی اور تعاون کو فروغ دینا ہے۔ اب اسمارٹ کسٹم سینٹر آف ایکسیلنس ویب سائٹ اور صلاحیت سازی کے پلیٹ فارم کا آغاز کیا گیا ہے، جبکہ برکس ممالک کے مابین مربوط کسٹمز کی ترقی کی حمایت کے لیے چین کے تجربات کو بھی سامنے رکھا گیا ہے۔ جنوبی افریقہ میں 2023 میں برکس پلس ڈائیلاگ میں چینی صدر شی جن پنگ کی جانب سے تجویز کردہ اسمارٹ کسٹمز تعاون شراکت داری پروگرام کا مقصد برکس کے رکن ممالک کے درمیان کسٹمز میں تکنیکی ترقی اور جدت طرازی کو فروغ دینا، کسٹم کو جدید بنانا اور ڈیجیٹلائزیشن کو فروغ دینا اور عالمی چیلنجوں سے بہتر طریقے سے نمٹنے کے لیے ڈیجیٹل تقسیم کو ختم کرنا ہے۔ 5 سال میں 50,000 امریکیوں کو چین مدعو کرنے کا پروگرام جاری ہے۔ اس سال اپریل میں امریکی وفد نے اسی پروگرام کے تحت چین کا دورہ کیا تھا۔ وفد میں اساتذہ اور طالب علم شامل تھے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے امریکی وفد کو کامیاب دورے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ انہیں یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان نوجوانوں کے تبادلے کے لیے ایک نیا بندھن بن گیا ہے۔ 5 سال میں 50,000 امریکیوں کو چین میں مدعو کرنے اور چین سے متعلق جاننے کا ایک پروگرام جاری ہے۔ اس سال اپریل میں ایک وفد نے اسی پروگرام کے تحت چین کا دورہ کیا، جس میں اساتذہ اور طالب علم شامل تھے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے دورہ کرنے والے افراد کو چین کے کامیاب دورے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ انہیں یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اچار چین اور امریکہ کے درمیان نوجوانوں کے تبادلے کے لیے ایک نیا بندھن بن گیا ہے۔ شی جن پنگ نے اس امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وفد کے ارکان دونوں ممالک کے درمیان دوستی کے سفیروں کی نئی نسل بنیں گے اور دونوں ممالک کے عوام کے درمیان دوستی کو بڑھانے میں زیادہ سے زیادہ کردار ادا کریں گے۔ اس سے قبل وفد کے اساتذہ اور طلباء نے شی جن پنگ کو ایک خط ارسال کیا، جس میں انہوں نے 5 سال میں 50,000 امریکیوں کو چین میں مدعو کرنے کے اقدام پر اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے اپریل میں چین کا دورہ کرنے اور اچار کے تبادلے کی سرگرمیوں میں مشغول ہونے کے اپنے تجربات میں لکھا کہ اس دورے کے دوران چینی نوجوانوں کے ساتھ ناقابل فراموش دوستی قائم ہوئی ہے۔ انہوں نے چینی نوجوانوں کو امریکہ کے دورے کی دعوت دینے کی امید کا بھی اظہار کیا۔ یوکرین بحران کا طویل ہونا کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یوکرین بحران کے حوالے سے پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ ہمارا موقف ہمیشہ سے واضح رہا ہے کہ امن مذاکرات کو فروغ دیا جائے۔ ہم جنگ بندی اور تنازع کے خاتمے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ چین کا غیر جانبدارانہ اور منصفانہ موقف بین الاقوامی برادری کی طرف سے تسلیم کیا گیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ نینگ نے یوکرین بحران کے حوالے سے ایک پریس بریفنگ میں واضح کیا کہ یوکرین بحران کا طویل ہونا کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں۔ انہوں نے کہا، ہمارا موقف ہمیشہ سے واضح رہا ہے کہ امن مذاکرات کو فروغ دیا جائے۔ ہم جنگ بندی اور تنازع کے خاتمے کے لیے سرگرم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ چین کا غیر جانبدارانہ اور منصفانہ موقف بین الاقوامی برادری کی طرف سے تسلیم کیا گیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے روس اور افغانستان کی عبوری حکومت کے درمیان تازہ ترین تعلقات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ چین روس اور افغان عبوری حکومت کے درمیان تعلقات میں تازہ ترین پیش رفت کا خیر مقدم کرتا ہے۔ افغانستان کا ایک روایتی دوست اور ہمسایہ ہونے کے ناطے چین ہمیشہ سے یہ موقف رکھتا ہے کہ افغانستان کو بین الاقوامی برادری سے خارج نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو مل کر افغانستان کی تعمیر نو اور ترقی میں مدد کرنی چاہیے اور دہشت گرد اور انتہا پسند قوتوں کے خلاف کوششوں کی حمایت کرنی چاہیے تاکہ خطے کے امن، استحکام اور خوشحالی میں مثبت کردار ادا کیا جا سکے۔ یہاں وقت ہے بریک کا، آپ دیکھتے رہیے GNN۔
ویلکم بیک۔ برکس میکانزم گلوبل ساؤتھ ممالک کے درمیان عملی اور مؤثر تعاون کو مزید گہرا کر رہا ہے۔ بین الاقوامی تعلقات کے ماہرین نے ان خیالات کا اظہار 17ویں برکس سمٹ کے دوران کیا۔ جنوری میں برکس ممالک میں گزشتہ سال شامل ہونے والے 4 نئے ممالک کے بعد مکمل رکنیت حاصل کرنے والا پہلا جنوب مشرقی ایشیائی ملک بن گیا۔ بین الاقوامی تعلقات کے ماہرین کے مطابق برکس میکانزم گلوبل ساؤتھ ممالک کے درمیان عملی اور مؤثر تعاون کو مزید گہرا کر رہا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار 17ویں برکس سمٹ کے حوالے سے کیا۔ جنوری میں انڈونیشیا پچھلے سال شامل ہونے والے 4 نئے ممالک کے بعد مکمل رکنیت حاصل کرنے والا پہلا جنوب مشرقی ایشیائی ملک بن گیا۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز انڈونیشیا کے شعبہ بین الاقوامی تعلقات کے محقق محمد حبیب آبیان زکوان نے چائنا میڈیا گروپ کے ساتھ ایک آن لائن انٹرویو میں کہا کہ ایک نئے رکن کے طور پر انڈونیشیا ترقی پذیر ممالک کے درمیان تعاون میکانزم میں گہرے اصلاحات کرنا چاہتا ہے۔ زکوان کے مطابق انڈونیشیا کے برکس میں شامل ہونے کا مقصد موجودہ عالمی نظام کو مکمل طور پر تبدیل کرنا نہیں ہے، کیونکہ کسی حد تک انڈونیشیا موجودہ نظام سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ در حقیقت انڈونیشیا نمائندگی کے مسائل یا فیصلہ سازی کے عمل میں اصلاح چاہتا ہے، جو کبھی کبھار بہت سست ہوتا ہے اور ترقی پذیر ممالک کی ترقی میں بہت رکاوٹ ڈالتا ہے۔ لہٰذا انڈونیشیا ان عناصر میں اصلاح چاہتا ہے، انہیں تبدیل نہیں کرنا چاہتا۔ برازیل چائنا سوشو کلچرل انسٹیٹیوٹ کے صدر تھامس لا نے کہا کہ برکس ایک خاص ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں عالمی سطح پر مباحثوں اور فیصلہ سازی میں گلوبل ساؤتھ کی آوازوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برازیل کے چین سمیت تمام ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں اور چین مسلسل 14 سال سے زائد عرصے سے برازیل کا ایک عظیم تجارتی شراکت دار ہے۔ پچھلے سال برازیل اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کی 50ویں سالگرہ منائی گئی۔ برکس گلوبل گورننس اور کثیر الجہتی جیسے امور پر وسیع مباحثوں کے لیے خاص پلیٹ فارم ہے۔ برازیل اس وقت لاطینی امریکی ممالک کے انضمام کی قیادت بھی کر رہا ہے۔ چین نے پیرو میں چانکے بندرگاہ میں بہت بڑی سرمایہ کاری کی ہے اور یہ اہم ہے کیونکہ برازیل کا اپنا ایک بڑا ساحل ہے۔ اس کے پاس سینٹوس کی بندرگاہ ہے جو برازیل کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ اسی باعث بہت سے سیاستدان اور متعدد صوبوں کے گورنرز برازیل سے پیرو تک ایک نئی بنیادی ڈھانچے کی سہولت بنوانا چاہتے ہیں۔ ملائیشیائی حکام اور اسکالرز کے مطابق برکس کا تعاون میکانزم رکن ممالک کے لیے تیزی سے اہمیت اختیار کر رہا ہے، جو اپنی معاشی حکمت عملیوں میں تنوع لانے، عالمی سطح پر امور میں گلوبل ساؤتھ ممالک کی موجودگی بڑھانے اور باہمی تعاون کو آسان بنانا چاہتے ہیں۔ برازیل، روس، انڈیا، چین اور جنوبی افریقہ پر مشتمل یہ گروپ اب کافی حد تک پھیل چکا ہے، جس نے گلوبل ساؤتھ کی ترقی کے امکانات کو بڑھایا ہے۔ تاحال برکس ممالک دنیا کی تقریباً نصف آبادی، عالمی جی ڈی پی کا 30% سے زائد حصہ اور عالمی معاشی ترقی کے نصف سے زیادہ کے حامل ہیں۔ ماہرین کے مطابق جیسے جیسے برکس جامعیت اور مساوات کے اپنے عزم کو پورا کر رہا ہے، اس نے عالمی معیشت کو اعتماد اور اہم طاقت فراہم کی ہے۔ ملائیشیا کے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے چیئرمین محمد فیض عبداللہ نے کہا کہ برکس میں شمولیت کا خیال جیو پولیٹیکل سے کم اور جیو اکنامک سے زیادہ وابستہ ہے۔ ان کے خیال میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ برکس میں شامل ہو کر سب سے پہلے معاشی تنوع کی حکمت عملیاں ملیں گی اور یہ کافی اہم ہے۔ یہ ایسے ممالک کا مجموعہ ہے جو کچھ مشترکہ مقاصد رکھتے ہیں۔ یونیورسٹی ملائیشیا سبھا سے وابستہ ایسوسیٹ پروفیسر لائیو منگ کے مطابق برکس گلوبل ساؤتھ کے لیے ایک عملی پلیٹ فارم کے طور پر تیزی سے کام کر رہا ہے تاکہ ایک مشترکہ ایجنڈا پیش کیا جا سکے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں برکس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملائیشیا کی آواز باقی گلوبل ساؤتھ یا دنیا کی اکثریتی ریاستوں کے ساتھ عالمی فورم پر سنی جائے گی۔ چین ہمیشہ برکس تعاون کو مزید گہرا اور آگے بڑھانے کے لیے پرعزم رہا ہے۔ پچھلے سال چین کا دیگر برکس ارکان اور شراکت داروں کے ساتھ تجارت کا مجموعی حجم 5.5% تک بڑھا، جو ملک کی کل غیر ملکی تجارت کے حجم کا 10% سے زائد بنتا ہے۔ چین اور پاکستان کے درمیان دوستی اور تعاون زرینہ ہے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ نہ صرف اس میں اضافہ ہوا بلکہ ٹیکنالوجی منتقلی سے اب پاکستان مختلف شعبوں میں اس تعاون سے مزید مستفید ہو رہا ہے۔ ٹیلی ویژن ہر کسی کی ضرورت بن چکا ہے اور اسی ضرورت کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرتے ہوئے لاہور میں واقع پلانٹ چائنیز LED TV بنا رہا ہے۔
یہ جدید ٹی وی تیار کیسے ہوتا ہے، دیکھیے اس ویڈیو میں۔ چین اور پاکستان کے درمیان دوستی اور تعاون دیرینہ ہے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ اس میں نہ صرف اضافہ ہوا بلکہ ٹیکنالوجی کی منتقلی سے اب پاکستان مختلف شعبوں میں اس تعاون سے مزید مستفید ہو رہا ہے۔ ٹیلی ویژن ہر کسی کی ضرورت بن چکا ہے اور اسی ضرورت کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرتے ہوئے لاہور میں واقع یہ پلانٹ مقبول عام چائنیز LED ٹی وی تیار کر رہا ہے۔ ایئر لیک نے LED کے لیے سب سے منفرد اور اسٹیٹ آف دی آرٹ اسمبلی لائن یہاں پہ لگائی تھی شاؤمی کے لیے، جس کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ 600 سے 800 یونٹ پر ڈے ہے، جس کے اندر ہم 32 انچز، 43 انچز، 55 انچز اور 65 انچز ٹی وی بنا رہے ہیں۔ یہ تو ہو گیا تعارف، کیا خیال ہے اب آپ کو دکھائیں کہ یہ جدید ٹی وی تیار کیسے ہوتا ہے؟ ہم سب سے پہلے جب بھی کوئی سٹاک آتا ہے تو ہم اس کو بڑے کلوز وے کے اندر مانیٹر کرتے ہیں، اس کی اپیرنس کرتے ہیں، اس کی کوالٹی چیک ہمارے بہت سٹرونگ ہیں جو کہ شاؤمی کے سٹینڈرڈز کے مطابق ہیں۔ اس میں ہم اپنے پینل کو سب سے پہلے مینوفیکچر کرتے ہیں بہت کلوزلی QC کے تحت۔ ٹی وی تو بن گیا، لیکن کیا یہ صارف کے استعمال کے لیے تیار بھی ہے؟ اس کے لیے ہر ایک سیٹ کی کڑی جانچ کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہمارا ہائی وولٹیج ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے اندر ہم ڈیفرنٹ ٹائپس آف کرنٹس اپنے ٹی وی کو پرووائڈ کرتے ہیں، لو لیول ہائی لیول کرنٹس ہوتے ہیں، اور ان کو ہم دوبارہ اپنے اکوپمنٹ کے تھرو ریسیو کرتے ہیں۔ ہم یہ انشور کرتے ہیں کہ ہمارا ٹی وی ہر کرنٹ کے اوپر پراپرلی ورک کر رہا ہے اور کہیں پہ کوئی کرنٹ لیکیج نہیں ہے۔ اس کے بعد جب ہم ایجنگ پہ آتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ جتنی بھی مینوفیکچرر کمپنیز ہیں وہ 10% ایجنگ کرتے ہیں، جبکہ ہماری اس لائن کی مدد سے ہم اپنے ٹی وی کی 100% ایجنگ کرتے ہیں۔ 30 منٹس کی ہماری کمپلیٹ ایجنگ ہوتی ہے، ایک سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ایجنگ میں ہم اپنے ٹی وی کے اوپر ہر طرح کا ایک میکسیمم لوڈ ڈالا جاتا ہے، جس سے ہم یہ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ آگے ریلائبل بھی ہے، کیا وہ اپنی فنکشنلٹیز کو صحیح سے پرفارم کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، کیا اس کا CPU اس کیلیبر کا ہے کہ وہ آگے چل کے صحیح پرفارم کرے گا، تو ہم اس کے اوپر میکسیمم لوڈ ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا کلر اینالائزنگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے اندر ہم الفا بیٹا گیما ریز کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کی پیرامیٹرز کو ہم اپنے سسٹم کو دیتے ہیں اور وہ ان پیرامیٹرز کے اکارڈنگ ہمارے ٹی وی کو ٹیسٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا میوٹ روم ہے جس کے اندر ہم آڈیو ٹیسٹنگ کرتے ہیں، اپنے ڈالبی ایٹموس کو ہم چیک کرتے ہیں، ہماری جتنے بھی انپٹس ہیں ہم ان کو وہاں پہ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری سگنل ٹیسٹنگ آتی ہے جس کے اندر ہم سیٹلائٹ سگنلز، ڈیجیٹل سگنلز اور اینالاگ سگنلز کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری HDMI پورٹس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے۔ HDMI پورٹس کے اندر ہم 3 ٹائپس آف ہماری پورٹس ہوتی ہیں جس کے اندر ہم 1.4 2.1 تمام کو چیک کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا بلوٹوتھ ٹیسٹنگ انٹرفیس آتا ہے، تو اس کے اندر ہم اپنے IR ریموٹ کو اور بلوٹوتھ کنیکٹیوٹی کو چیک کرتے ہیں اور وائی فائی کو بھی چیک کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا آتا ہے اگین سے ہم اپنا وولٹیج ٹیسٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں جس کے اندر ہم لو وولٹیج یا سٹینڈ بائی ٹیسٹ اسے ہم کہتے ہیں، اور اس کے اندر ہم سٹینڈ بائی پہ جب ہمارا ٹی وی ہوتا ہے تو اس کے اوپر جتنے بھی ہم وولٹیج لے رہے ہوتے ہیں اور دے رہے ہوتے ہیں ان کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں۔
چین سے اس جدید ٹیکنالوجی کے حصول کے علاوہ افرادی قوت کو بھی انہی خطوط پر تربیت دی گئی۔ بہت ہی ایڈوانس ٹیکنالوجی بیسڈ ہے اور اس کی ٹریننگ اسپیشلی چائنیز انجینئر ہمیں فزیکلی یہاں پہ دیتے ہیں۔ ہماری جو کور ٹیم ہے وہ آلریڈی بہت ایکسپیرینس ہے، جو کہ بہت ساری کمپنیز کے ساتھ ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ ورک کر چکی ہے، اور پھر ان کو ہم نے اپنے شاؤمی کے اسٹینڈرڈس کے مطابق ٹرینڈ کیا ہے۔ جو اسمبلر لیول کی جو ہماری لیبر ہے اس کو ہم یہاں پہ پہلے لاتے ہیں، ان کی ہم مینٹورنگ کرتے ہیں، ان کی ہم ٹریننگ کرتے ہیں، ان کی اچھے سے ٹریننگ کر کے جب وہ اپنے ٹریننگ کوالیفائی کر لیتے ہیں تب ہم ان کو لائن کے اوپر ڈپلوائے کرتے ہیں۔ چین کی ٹیکنالوجی کی منتقلی سے پاکستان کے صنعتی شعبے میں انقلاب آ رہا ہے۔ نوجوانوں کو ہنر سیکھ کر خود کو وقت کے ہم قدم کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہر لڑکی کو آنا چاہیے، بے شک یہ بہت ٹف ہے بٹ دس از اے لرننگ پروسیس۔ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ مجھے سچ کہوں تو مجھے کچھ بھی نہیں تھا پتا اتنا، لیکن بہت کچھ اب مجھے پتا چلا ہے، کسٹمر سے اس طرح ڈیل کرنا ہے، بہت کچھ پتا چلتا ہے۔ تو آئی پریفر کہ فیمیلس کو ٹیکنالوجیز میں آنا چاہیے۔ آؤٹر کنٹریز میں بھی، باہر کی کنٹریز میں، فارن کنٹریز میں وہ چیک کرتے ہیں کہ سب فیمیلس بھی میل کے برابر ہی ایک ایکول کوانٹٹی میں کام کر رہی ہوتی ہیں، تو فیمیلس کو بھی، پاکستان کی فیمیلس کو بھی آنا چاہیے۔ کیا فرق ہے اگر میں کہوں دوسروں کو کہ یار باقی بھی ٹی وی مارکیٹ کے اندر ہے، تو کیا ایسی چیز ہے؟ سر اس میں ہمارا جو اسکرین ریزولیوشن ہے وہ باقی مارکیٹ کے جتنے بھی کمپیٹرز ہیں ان سے بہت اچھی، اس کے نیٹس ان کے نسبت بہت زیادہ برابر ہے۔ اور یہ جو ہمارے پروسیسرز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر دے آر آلسو ٹاپ ناچ کیونکہ ہمارے پاس بس 8 ٹیسٹ ہو رہے ہیں جس کے اندر ہم ہائی اینڈ ٹیکنالوجی کو یوز کریں۔ چلیں، گڈ گو، کیپ آن ورکنگ، گڈ تھنگ۔ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سے اگر آپ دور رہیں گے تو پھر آپ کی پروڈکٹ سم ہاؤ ڈپلیٹ ہو جاتی ہے مارکیٹ کے اندر، بیکاز all other companies they are working very hard to get the technology in their products and all those things. اگر ہم آج جو اپنی سوچ ہے نا ہمیں اس کو بدلنا ہوگا۔ It's not about Pakistan, it's not about China, it's not about US, it's about کہ آپ دنیا کے ساتھ کیسے موو آن کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو دنیا کے ساتھ موو آن کرنا ہے تو آپ کو اپنی سوچ بدلنی پڑے گی اور آپ کو دنیا کے حساب سے چلنا پڑے گا۔ اگر ہم اسی مائنڈ سیٹ میں رہیں گے کہ یار 20 سال 30 سال پرانے مائنڈ سیٹ میں، تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ چین کی پاکستان میں تیار ہونے والی مصنوعات تیزی سے لوگوں میں مقبول ہو رہی ہیں، اور یہی صورتحال ان LED TV سیٹس کی بھی ہے۔ چیز وہی اٹریکٹ کرتی ہے جس کی ہر جو ہوتا ہے نا، ایک بجٹ لے کے ایک انسان نکلتا ہے۔ جب آپ کے بجٹ میں کوئی اچھی چیز، کوئی اچھی انوویشن آتی ہے نا، تو وہ اس کو ضرور اویل کرتا ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو آپ کے پاس ٹیکنالوجی اچھی آنی چاہیے اس پرائس بجٹ میں، سیکنڈلی یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو چیز اچھی مل رہی ہو۔ اب اس میں کافی سارے جو چائناز کے برانڈ ہیں انہوں نے کافی اچھی انوویشنز دی ہوئی ہیں، آپ کو منیمم پرائس رینج سے لے کے میکس پرائس رینج تک جو پہلے برانڈز آپ کو دے رہے تھے کافی زیادہ ہیوج اماؤنٹ میں، وہ اب آلموسٹ آپ کو 50% آف پہ وہ چیزیں مل رہی ہیں ان چائناز مارکیٹ، اور ان سے اچھی ٹیکنالوجیز پہ بھی آپ کو مل رہی ہیں چیزیں۔ تو سروسز بھی ہیں ان کے پاس، وارنٹی ڈیوریشن بھی آپ کو اچھا مل جاتا ہے، اور آپ کو پرائس بھی اچھی مل جاتی ہے۔ مین جو چیز ہوتی ہے وہ پرائس ہوتی ہے اور اس کی سروسز ہوتی ہیں۔ تو سروسز اور پرائس کے اکارڈنگلی کافی سارے برانڈز ایسے ہیں چائنا کی مارکیٹ کے جو آپ کے ٹاپ ریٹڈ ہیں اور پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں اور پراپرلی وہ سکسیزفل ہیں۔ کسٹمر کی زیادہ پریفر ہوتا ہے کہ ہم لوگ چائنا پروڈکٹ کی طرف جائیں، ایک ان کی کوالٹی بہت اچھی آ رہی ہے، اور دوسرا ان کا جو فیڈ بیک ہے وہ بہت زیادہ اچھا آ رہا ہے۔ جو کوالٹی پروڈکٹ کی معنی رکھتی ہے سب سے پہلے، ٹھیک ہے، کسٹمر کے لیے کوالٹی اچھی ہونی چاہیے۔ آفٹر سیل سروسز بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں کسی بھی چیز میں، وہ بھی الحمدللہ بڑی اچھی چائنا پروڈکٹ کی کوالٹی ان میں لگایا جائے تو LEDs کی جو ہے آواز کا لگا لیا جائے، ان کے جو اسپیکرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بہت زبردست آ رہے ہیں۔ پھر جو LED کی جو کوالٹی ہے، پکچر کوالٹی بہت زبردست آ رہی ہے اس وقت چائنا پروڈکٹ کی اوور آل۔ یہ محض TV سیٹس نہیں، یہ سپلائی چین، ہنرمند افرادی قوت اور صنعتی خود انحصاری کی ایک دلکش جھلک بھی ہے۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک۔ رنگوں کا سنگم، مٹھائی کا ایک ٹکڑا ذائقے میں خوشی کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ چینی لوگ اسی کے ذریعے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔
इसी तरह पाकिस्तान भी अपने जज्बात का इजहार मुंह मीठा करो कहकर करते हैं। खुशी के मौके पर मुंह मीठा करना दुनिया भर में एक रवायत समझी जाती है जो जुग्राफियाई और सकाफती हदूद से बालातर है। माल्टोज इब्तदा में मिठाई के तौर पर 3000 साल पहले चीनी लोगों की जिंदगी में दाखिल हुआ। हजारों साल पुरानी चीनी मिठाई पर देखिए ये रिपोर्ट। दोस्तों, मिठाई का एक टुकड़ा दायके में एक खुशी के इजहार का जरिया है। चीनी लोग किसी के लिए बरकत का इजहार करते हैं जो कैंडी रैपर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह पाकिस्तानी भी इन्हें जज्बात का इजहार करते हैं तो मुंह मीठा करो कहकर करते हैं। खुशी के मौके पर मुंह मीठा करना कदीम जमाने से आज तक आलमी सतह पर एक जज्बा है और ये जुग्राफियाई और सकाफती हदूद से बालातर है। तारीख में माल्टोज दुनिया की इब्तदाई चीनी के तौर पर 3000 साल से पहले चीनी लोगों की जिंदगी में दाखिल हुआ और 1500 साल से पहले मुख्तलिफ मालब कैंडीज जैसा सफेद माल्टोज और एम्बर माल्टोज रूनुमा हुए जो चीनी बनाने वाली इस कदीम टेक्नोलॉजी की बदलीज पुख्तगी को बताती है। उस वक्त माल्टोज की पैदावार महदूद थी, इसलिए मुश्किल से हासिल की गई ये मिठास उस वक्त सबसे कीमती लज्जत थी। आज तक गलियों में घूमते कैंडीज बनाने वाले जो अपनी महारत का इजहार करते हैं माल्टोज की इस 1000 साल रिवायत को जारी और हमारे लिए पुरानी मिठास यादों को महफूज रखे हुए हैं। गन्ने से चीनी बनने ने चीन की चीनी सकाफत के लिए एक नए बाब का आगाज कर दिया। 1800 साल पहले जनूबी चीन ने गन्ने से चीनी तैयार करना शुरू कर दिया था, लेकिन उस वक्त महारत की कमी की वजह से मसनूआत में इम्प्योरिटीज की मिकदार काफ़ी बड़ी थी। जब चीन और बरसगीर के दरमियान सकाफती तबादले हुए तो उस वक्त ये हुनर पुख्ता हो गया। नामवर चीनी मांग xuanzang की किताब द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न रीजन्स में गंथाला शहद चीन और बरसगीर के दरमियान तबादले का एक अहम गवाह बना। चीन ने बड़े पैमाने पर गन्ने से बनी चीनी की दरामद भी शुरू की। इसके बाद थांग शाही खानदान ने चीनी बनाने की तकनीक सीखने के लिए लोगों को बरसगीर में भेजा, जिसने चीन में आहिस्ता आहिस्ता गन्ने से बनी चीनी को मकबूल कर दिया और ये चीनी मीठे की तरक्की की तारीख में एक अहम मोड़ साबित हुआ। 1000 साल पहले सुंग शाही खानदान में रॉक शुगर, आइस बॉल और नाशपाती का मरबूत जैसी शानदार मिठाइयाँ और मशरूब जायके की दुनिया में आए, जिससे चीनी बनाने वाली टेक्नोलॉजी में नुमायां पेशरफ्त हुई। कदीम किताबों में मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ भी दर्ज हैं, जैसे लैक्टोज, शेल कैंडी, जिंजर कैंडी, फ्लावर कैंडी, प्लम कैंडी, जेड कैंडी वगैरह वगैरह। 500 साल पहले चीन ने मदी के जरिए चीनी की सफेद रंगत का तरीका की ईजाद की, जो चीनी की पैदावार के अमल में एक बहुत बड़ी तरक्की है। इस टेक्नोलॉजी को जनूबी एशिया में मुतारुफ करवाने के बाद उसे मुकामी तौर पर चीनी कहा जाने लगा, जिसका मतलब है चीन का। इसी वजह से आज भी उर्दू जुबान में उसे चीनी कहा जाता है। रिवायती चीनी त्योहार में मिठाई खास सकाफती मानी रखती है। मसलन जश्न बहार के दौरान चावलों के केक हर साल तरक्की करने की उम्मीद का इजहार करते हैं और ड्रैगन बोट फेस्टिवल के दौरान चावल की एक डिश जुंस खुशकिस्मती की अलामत समझी जाती है। खिजान के वस्त के त्यौहार के दौरान मून केक दोबारा मिलने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। करम जबकि थांगयुन का एक प्यारा जिसमें चावल की बॉल्स होती हैं, वो खानदान के मिलने की तरफ का इजहार करती हैं। यूं त्योहारों के मौके पर मुख्तलिफ किस्म का मीठा पकवान मुफलीद सकाफती मरहूम रखता है। खुशियों के मौके पर मिठाई अब जिंदगी का एक नागुज़ीर हिस्सा है। नो ब्याह हता जोड़े की तरफ से शादी की मिठाइयाँ खुशी की अलामत हैं, जबकि अंडे के छिलके को सुरंग करना और मीठा सूप नई जिंदगी के लिए बरकत का पैगाम देता है।
یہ پاکستانی روایت سے بہت مماثلت رکھتا ہے، جس سے جلیبی اور برفی شادی پر بہت ضروری ہے۔ دونوں ہی میٹھے ذائقے کے ساتھ بہتر زندگی کی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ بیجنگ میں پنک کی خوشبو سے لے کر گوانگجو کے نرم تابو کے دودھ تک ہر جگہ کی اپنی مٹھائیاں ایک منفرد مقامی کہانی بیان کرتی ہیں۔ یہ ذائقے کی خوشی کے ساتھ ایک ثقافتی یاد بھی ہے جو نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ ہم جدید سپر مارکیٹس کے شیلفز پر اور روایتی بازاروں کے سٹورز کے سامنے ہر قسم کی مٹھائیاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مٹھائیاں دونوں ممالک کے ثقافتی انضمام کی گواہی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے نئے خواہشات کی گواہی بھی ہوں گے۔ چائنا ٹوڈے سے اس ہفتے اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی مزید تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ GNNHD.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے رہیے GNN، کیونکہ GNN جانتا ہے۔